اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت و عقیدت سے درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ محفل کا اعلان پہلے بھی کافی دنوں سے میں کر رہا تھا، تو آج الحمدللہ محفل پاک ماہانہ 11ویں شریف کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ یہ جو اس طرح کی محافل ہوتی ہیں نا، ان کا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آئیں اور آگے دیکھیں اور کسی عالم کی تقریر سنیں، نعت خواں کو سنیں، لنگر کھائیں اور کہیں جی بڑا مزہ ہے، جی بڑا مزہ ہے، بس اس حد تک نہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہر چاند کی 11 تاریخ کو وہ اپنے دوست احباب کو اکٹھا کر کے ان تک دین کی بات پہنچاتے اور ان کی مجلس میں ہزاروں مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، اور بہت سے ایسے خوش نصیب انسان وہ ہوتے جو کفر کی گندگی سے نکل کر اسلام کے نور میں آ جایا کرتے تھے اور اپنے قلوب کو نور سے منور کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ محفل 11ویں شریف کا مقصد ہمارا بھی یہی ہے کہ لوگ آئیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنیں، اور شاید کسی کے دل میں کوئی ایسی بات بیٹھ جائے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید کسی کے دل میں کوئی ایسا فرمان بیٹھ جائے کہ وہ حضور کا فرمان سن کر اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی چاشنی جاگ جائے۔ غازی علم دین بھی تو ایسے ہی تھا نا، چٹا ان پڑھ تھا، کوئی پتہ نہیں تھا، کسی عالم کی تقریر سنی، دل کے اندر جو عشق مصطفیٰ کا ایک شمع ہلکی سی جل رہی تھی، اس نے جوش مارا اور عشق مصطفیٰ سینے کے اندر جاگ اٹھا، اور پھر اس مرد نوجوان نے ایسا کارنامہ کیا کہ وقت کے اولیاء آپ کا منہ چوم کے آیا کرتے تھے، اور وقت کے اولیاء آپ کی ملاقاتوں کے لیے ترسا کرتے تھے، اور علامہ اقبال شاعر مشرق خود ممتاز وہ غازی علم دین شہید پر رشک کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری شانیں حضور کے عشق کی بدولت ملتی ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنی تعلیم مکمل کر کے، آپ کا یہ معمول ہوتا تھا، آپ کے استاذ کرام فرماتے ہیں کہ عبد القادر کو جب مدرسے سے چھٹی ہوتی تھی تو یہ اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے تنہائی میں نکل جاتا تھا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اسکولوں سے یا مدرسے سے بچوں کو جب چھٹی ہوتی ہے تو وہ بچے کیا کرتے ہیں، اپنا کھیلنے کا سامان ڈھونڈتے ہیں، چلو جی شکر ہے جان چھٹی ان کھیلیے، اپنے دوستوں میں نکل جاتے ہیں۔ لیکن حضور غوث پاک ایسے نہیں تھے۔ آپ کو جب مدرسے سے چھٹی ہوتی، آپ تنہائی میں چلے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جاتے۔ فرماتے ایک دفعہ میں نے
میں تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے جنگل میں گیا تو وہاں ایک جس غار پر میں جا کے میں عبادت کیا کرتا تھا اس غار کے جو پتھر تھا سرہانے وہاں پر مجھے ایک درود شریف لکھا ہوا نظر آیا اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ اس درود شریف کو پڑھنے والے کو ایک بار درود پڑھنے کا 50,000 درود پڑھنے کا ثواب ملے گا. جو ایک بار پڑھے گا اس کو 50,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ملے گا. آپ نے سوچا کہ چلو پڑھ لیتے ہیں, آپ نے اس درود پڑھنے کو معمول بنا لیا. ایک دن خواب میں سرکار علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور پوچھا کہ اے میرے آقا مولا, میں نے اس طرح ایک درود پڑھا تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا اس درود کو پڑھنے والے کو 50,000 درود پڑھنے کا ثواب ملے گا. حضور نے فرمایا نہیں, بلکہ اے عبد القادر تجھے 70,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو یہ اس امت کی فضیلت ہے. یہ امت عمل تھوڑا کرے گی لیکن اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے انشاءاللہ چند پہلو میں مزید بیان کروں گا. ابھی میں تلاوت قرآن پاک کے لیے بھائی محمد عبد الرحمن جو اس مدرسے کا اسٹوڈنٹ بھی ہے اس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر, یار نعرہ تے ذرا لاؤ نہ کوٹ کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اے ویکھو نعرہ رسالت دا اگو کی جواب ہے یا رسول اللہ, یا علی سے اگے آنا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, حق چار یار. کی کہنا ہے؟ حق چار یار. حق چار یار کیڑے نے؟ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی تے علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. تے نعرہ تحقیق بولو نا, سارے بولو. نعرہ تحقیق حق چار یار. تے اہل سنت دی جان, اہل سنت دی شان تے اہل سنت دی مان. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تین نعرے زندہ باد کہنا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ. ایس نعرے دی بڑے بڑے لوگوں نو درد ہوندی جے, پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے نعرہ لان دے نال بہت سارے لوگوں نو درد ہوندی ہے, ٹھیک ہے. تے ایس وجہ تو جنہاں نو درد ہوندی ہے اللہ انہاں دی درد ہور ودائے ہیں, کیونکہ حضور دی ختم نبوت نو نہیں ماندے. پھر ایک کاری نعرہ لاؤ تے انہاں دی پیڑ وداؤ, کیونکہ اس ٹائم انشاءاللہ اے نیٹ تے ویڈیو چاہے گی تے او بھی سنن گے جڑے نہیں ماندے, تے او بھی سنن گے جڑے حضور دے عاشق ماندے نے. جڑے ماندے نے انہاں دے سینے اور روشن ہو جان گے, خوش ہو جان گے, تے جڑے منکر ہوئے انہاں دے سینے سڑ جان گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا
وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم ماشاءاللہ اللہ پاک اس بچے کو مزید اس کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور بعمل حافظ قرآن بنائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علامہ مولانا مفتی الشیخ عبد القادر جیلانی، حیران تو نہیں ہو گئے مولانا کہہ دے ہیں؟ کیونکہ آپ مولانا بھی سن، بڑے وڈے مولانا سن، آپ مفتی بھی سن، آپ حافظ بھی سن۔ لوگوں کو ہو رہے پتہ کہ ہو رہے بس پیر ہی ہیں، جن اج کل دے پیر ہوں نے، نہ نماز آتی ہے نہ کلمہ آتا ہے، تو پیر بنے ہوں نے جی تویز دین دے نے۔ یہاں دے اہل سنت دا بیڑا گرک کیتا ہے۔ یہ کدے پیر نے؟ یہ پیڑ نے، ٹھیک ہے؟ یہ کی نے؟ پیڑ۔ یہ پیر نہیں ہے، پیر وہی نے جڑے عاشق رسول بھی ہون گے تے نال متقی تے عابد بھی ہون گے تے زاہد بھی ہون گے۔ بغیر علم تو کوئی پیر نہیں بن سکتا، جاہل کدی بھی پیر نہیں ہو سکتا۔ جڑا اللہ دی نماز تو دور کرے، ٹھیک ہے؟ اج کل دے بڑے اس طرح دے مارکیٹ دے وچ پیر آ گئے نے، کہندے نے جی اسی بڑے وڈے پیر ہاں، جڑا ہاڈا مرید ہوئے گا انہوں تے نماز پڑھنی ہی نہیں پینی، اسی تو انہوں انج ہی بخشوا چھڑنا ہے۔ اور نہ مرید ہوئے انہاں بھی ٹنگیا جانا ہے تہاڈے پیراں نے، تے تسی بھی ٹنگیا جانا ہے۔ ایہو جے پیر دے نہ کدی بھی مرید ہوئے ہو۔ پیر اوہ دے مرید ہوئے ہو کہ جڑا آپ بھی نمازی ہوئے گا، پرہیزگار ہوئے گا، تے نال جڑا انہاں دا مرید ہوئے گا تے نال انہوں بھی نماز دی دعوت دے گا۔ تے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ادھر اگے آ جاؤں گی۔ آپ نا مدرسے پڑھاندے ہوندے ہیں، اپنے مدرسے بچیاں نوں بھی آپ پڑھاندے رہے نے، مدرس بھی ہیں آپ۔ تے حضرت سمحل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ایک دوست نے انہاں اے واقعہ سنایا، کہندے نے کہ ایک دفعہ نا عبد القادر دے کول ایک بچہ پڑھدا سی جڑا کند ذہن ہی۔ کند ذہن سمجھدے ہو؟ جنوں سبق یاد نہ ہوندا ہے، جنوں سمجھاؤ کچھ تے سنائے کچھ، جنوں پڑھاؤ کچھ تے سنائے کچھ، او دے ذہن وچ سبق بہندا نہ ہوئے، انہوں کہندے نے کند ذہن۔ تہذیب دے دائرے چ رہندے ہویاں تے بد تہذیبی دے دائرے وچ نالائق کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، بڑا بڑا کچھ اور بھی کہندے۔ قاری صاحب ذرا ادھر توجہ فرماؤ نا، موبائل نو ذرا جیب دے تشریف فرما کرو۔ اچھا تے او کند ذہن ہی، کیونکہ میں اے بھی استاد نے نا ماشاءاللہ، تے اے استاداں نوں دسن والی گل ہے، تد واسطے انہاں دی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی ہے۔ تے آپ دے ایک دوست ہیں حضرت سمحل رحمت اللہ تعالی علیہ، تے وہ بچے نوں حضرت عبد القادر جیلانی بڑا سبق پڑھاندے ہیں، لیکن وہ یاد کوئی نہیں سو دے کول ہوندا، بھول جاندے، آپ بڑی محنت کردے ہیں۔ تے حضرت سمحل رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ لگے کہ عبد القادر کی یار تو لگا رہنا ہے پڑھان واسطے نوں،
ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰੋ ਮਦਰਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما لگے کہ یار ایک ہفتہ صرف یہ کول زندگی رہ گئی ہے تو میں اس وجہ تو یہ نہیں جڑا نا ہوں فارغ کرتا پیا کہ ایک ہفتہ ہے کہ دل نہ ٹوٹ جائے۔ حضرت سمحل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہہ لگے مجھے سمجھ نہ آئی گل دی ہے کہ یہو جی گل کر چھڑی ہے، ایک ہفتہ ہی ہے بس۔ کہندے نے ایک ہفتہ گزریا تو وہ جڑا شاگرد سی نا وہ وفات پا گیا، وہ فوت ہو گیا۔ تو حضور شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی حضرت سمحل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعہ نقل کرن تو بعد فرمایا کہ اے میں اپنی اکھاں دے نال آپ دی کرامت ویکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عام بندیاں نو علم غیب نہیں دیندا بلکہ میں اپنے بندیاں وچوں چن لینا وا، ہیں جنہاں نو میں علم غیب دینا ہوئے انہاں نو چن لینا وا۔ بعض لوکی نا ایتھے شرک دا فتویٰ لا دیندے نے، کہندے نے نہیں اللہ کول بس علم غیب، اور کسے نو اللہ نے دتا ہی نہیں، یعنی کہ اللہ نے نعوذ باللہ تیرے کو پوچھ کے دینا ہی، اللہ نے اپنے رسولاں نو دتا تے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولاں دے صدقے رسول اللہ دے جڑے غلام نے اولیاء نے انہاں نو بھی عطا کیتا۔ یاد رکھو علم غیب دیاں نا 3 قسماں نے، ایک اوے علم غیب جڑا علم ذاتی ہے، وہ سوائے اللہ تو کسے کول نہیں ہے۔ علم ذاتی انہوں کہندے نے جڑا بغیر کسے دے سکھائے خود بخود آئیے، وہ علم ذاتی، وہ اللہ تعالیٰ دی ذات تو علاوہ کسے کول نہیں ہے، نہ کسے رسول کول، نہ کسے نبی کول، نہ ہی کسے ولی کول، وہ صرف اللہ دی ذات واسطے مخصوص ہے، وہ اللہ دی ذات تو علاوہ۔ جدو اے گل آ جاندی پھر تے پیچھے شرک والی گل رہ نہیں جاندی۔ شرک تے انہوں کہندے نے جدو کسے نو اللہ دے برابر دا علم ثابت کرو تے، یعنی جہو جہ علم اللہ کولے اوہو جہ او دے رسولاں دے کولے، نہیں اہی تے کہندے ہی نہیں، اہی تے کہنے ہاں کہ اللہ دا کول جڑا علم ہے وہ علم ذاتی ہے، تے جڑا نبیاں پیغمبراں تے ولیاں کول علم غیب ہے وہ علم عطائی اللہ دے دتیاں آیا ہے۔ اچھا ایک علم ذاتی ایک علم عطائی، علم عطائی اللہ پاک اپنے رسولاں نو نبیاں نو دیندا ہے، پیغمبراں نو دیندا ہے۔ ایک الہام دا علم وہ اللہ دے ولیاں کول ہوندا ہے، اللہ پاک اپنے ولیاں دے دل دے وچ گل کوئی پا چھڑدا ہے۔ اے ویکھو نا حدیث پاک بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ فرائض تو بعد نوافل دی کثرت کردا ہے نا وہ اللہ دا قرب پا لیندا ہے، وہ پھر اینی کہ کثرت کردا ہے، اینا قرب پاندا ہے، اینا قرب پاندا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ میں اس بندے دے ہاتھ بن جانا وا، میں اس بندے دے کان بن جانا وا، پھر او دے پکڑن دی طاقت او دی نہیں رہندی، او پیچھے اللہ دی طاقت ہوندی ہے، او دی سنن دی طاقت او دی نہیں رہندی، او پیچھے اللہ دی طاقت ہوندی ہے۔ پھر اگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنتو باسارو کہ میں او دیاں اکھاں بن جانا وا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں او دیاں اکھاں بن جانا وا، پھر او نہیں ویندا ہوندا او دے پیچھے میں وینا ہونا، یعنی انہوں اللہ وہاندا ہے سارا کچھ۔ ایک اور ترمذی دی حدیث شریف ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایتھوں ثابت ہویا کہ جدوں کوئی بندہ اللہ دا قرب پا لیندا وے نا، یار ایتھے کوئی چنگے درزی دی کسے چنگے درزی دی 5 سال شاگردی کرے نا تے انہوں کہندے نے یار اے دے وچ او دا ہی رنگ نظر آندا پیا ہے، اے اوہی صفائی ہے۔ جڑا کسے چنگے استاد دی مکینک دی شاگردی 1 سال کر چھڑے نا کہندے نے یار اے او دے آنگ دا ہی مکینک بن گیا، او دا ہی رنگ وچوں نظر آن ڈیا۔ تے ایسے طرح جدوں دنیاوی معاملات دے وچ اسی کسی دی شاگردی کریے، دنیاوی معاملات دے وچ اپنے آپ نو کسی دا سپرد کر دئیے تے او دے وچ او دا رنگ نظر آندا او دے استاداں دا، تے ایک بندہ اپنے آپ نو اللہ دے سپرد کر چھڑے او فنا فی اللہ بن جائے تے پھر او دے وچوں بھی خدائی رنگ نظر آنا کہ نہیں آنا ہے، او دے وچوں بھی پھر خدائی رنگ نظر آندا وے۔ تے اے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی شان، آپ نو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا الہام دا،
ٹھیک ہے. تے اللہ پاک اپنے ہر ولی نو عطا فرماندا ہے جڑا اودہ قرب پا لیندا ہے. یہ تے ہور بھی بہت سارے دلائل نے. ہوں ٹائم زیادہ نہیں ہے. انشاءاللہ علامہ صاحب بھی انہاں ٹائم 9 بجے دا دتا دا سی کہ 9 بجے انشاءاللہ, کیونکہ ساڈی شارٹ جی محفل ہے, اسی یہ مہانہ رکھنی ہے تے انہوں مہانہ چلانا ہے تے زیادہ لمبی کرنی نہیں ہے. 9:45 بجے انشاءاللہ دعا کرا چھڑنی ہے. تے دوسرا پہلو یہ حضور غوث پاک دی تعلیم تے تربیت چ یہ نکلیا کہ شگرد پائیں کند ذہن بھی ہوئے نا, استاد نو چاہیے کہ آخری او دا تجربہ جتوں تک ہے نا اتوں تک اپنے بچے نو محنت کروائے. ٹھیک ہے نا, اپنے بچے تے دھیان کرے, انہوں مایوس نہ کرے. پہلے نمبر تے آپ ہی مایوس نہ ہوئے کہ نہیں پڑھ سکتا, پھر انہوں مایوس نہ کرے, او دی حوصلہ افزائی کرتا رہے تے پھر انشاءاللہ بچہ بھی ایک دن کامیاب ہو ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ ہنو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. ہون میں دعوت دینا قاری بلال صاحب نو, او آن تے اپنے خیالات دا اظہار فرمان. قاری بلال صاحب آ کے اپنے خیالات دا اظہار فرمان. چلو ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ تشریف فرماؤ. ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لائے نے, بہت بہت شکریہ اپنا ماشاءاللہ قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے نے. انشاءاللہ ان میں زیادہ ٹائم نہیں لاؤں گا کیونکہ علامہ صاحب دی گفتگو سننا ضروری ہے. ڈلے مہمان نے ماشاءاللہ چل کے آئے نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں اس کے محبوب علیہ السلام نے اس کام کا ذکر کیا, اس کے بارے میں کہ فرمایا گا کہ جو میرے نیک لوگ ہیں, صالح لوگ, صالح لوگ, نیک لوگ, فرما ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کا سانچہ اپنا لو, ان جیسا بننے کی کوشش کرو, نہیں تو ان کے پیچھے لگ جاؤ تو فرما تم فلاح پا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کام کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا کرے گا, نعمتیں عطا کرے گا. وقت کے بادشاہ, اسلامی بادشاہ, دور حکومت کا یہ واقعہ ہے کہ اس بادشاہ کی ایک خاصیت یہ تھی, ایک اچھا کام یہ تھا کہ وہ نیک لوگوں کو اپنے قریب بڑا کرتا تھا, بہت قریب کرتے تھے. اور جو ہنرمند, عقل مند انسان ہوتے تھے ان کی قدر کرتے تھے. تو ایک دفعہ ان کی محفل سجی ہوئی تھی, مسند پر بیٹھے ہوئے تھے. ذرا غور سے سنیں گا جی. آج کل کہنے نے جناب نا فلاں دربار تے نہیں جانا, شرک ہو رہا ہے جناب, ہیں فلاں کے پاس نہیں جانا, وہاں بھی شرک ہو رہا ہے. فلاں کو اپنا ہاتھ دامن نہیں دینا, نہیں تو نعوذ باللہ گمراہ ہو جاؤ گے. نا اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ, جو نیک بندے ہیں, صالح بندے ہیں, فرما ان کے ساتھ ہو جاؤ, تم فلاح پالو گے. اب فرمایا گیا کہ اس کی بادشاہ کی مسند بیٹھے ہیں اور ایک بندہ آ کے کہتا ہے حضرت صاحب بادشاہ سلامت کو عرض کی, بادشاہ سلامت آپ جو عقل مند بندے ہیں ان کی بڑی قدر کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا بات تمہاری سچ ہے. فرمایا میرے اندر ایک خاصیت یہ ہے
کہ میں انسان کا روپ دار لیتا ہوں. ذرا توجہ کرو, میں انسان کا روپ دار لیتا ہوں اور انسان مجھے پہچان نہیں پاتا. بادشاہ سلامت نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو تم بھی بات سنو, تم بھی کوئی روپ دار ہو اور میں تجھے اگر جب نہ پہچانوں گا تو فرما جو تم انعام مانو گے میں وہ دوں گا, جو تم منہ سے انعام مانگو گے, حتیٰ کہ فرما اگر میں تجھے نہ پہچان پایا تو فرما اپنا سر کا تاج اتار کے تمہیں دے دوں گا, تمہیں دے دوں گا. اس نے کہا چلو جی ٹھیک ہے. فرماتے کہ بادشاہ باہر نکلا, میں واقعے کو مختصر کرتا ہوں. بادشاہ باہر نکلا, لوگوں کو, غریب بندوں کو کوئی ہیرے جواہرات کچھ دینے کے لیے, صدقہ خیرات کرنے کے لیے بادشاہ باہر نکلا. اب وہی بندہ جو بے روپیہ تھا نا, اس لین میں کھڑا ہو گیا, قطار میں کھڑا ہو گیا. جب بادشاہ سب کو دے رہا ہے نا, بانٹ رہا ہے, بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ وہ بندے کو باہر بلا کے لاؤ. جب وہ آیا بادشاہ نے کہا میں تینوں پہچان لیا ہے. بادشاہ نے کہا تجھے میں نے پہچان لیا ہے. کہنا بادشاہ سلامت کوئی نہیں گل, اج پھڑیا گیا کل نہیں پہچان پائیں گے. فرما پھر کیا ہوا, پھر وہی بات. بادشاہ کئی بار جنگ کے لیے گیا, پھر وہی بندہ روپ دار کے آگے آیا, بادشاہ نے پھر پہچان لیا. اب کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کوئی بات نہیں, 2-3 دفعہ پکڑا گیا ہوں لیکن ایک وقت آئے گا میں پہچانا نہیں جاؤں گا. بادشاہ سلامت نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب فرماتے کئی ماہ گزرے, جو بات کا مین پہلو ہے وہ میں بتانے لگا ہوں. کئی ماہ گزر گئے, ہفتے گزر گئے, وہ بندہ نظر نہیں آیا. بادشاہ سلامت جنگ کے لیے کہیں جا رہے تھے, کوئی علاقہ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں, یہ اس دور کا واقعہ ہے. جب وہ جانے لگے تو انہوں نے نوافل پڑھے, رب کو یاد کیا, وضو کیا, غسل کیا اور رب کو یاد کیا کہ یا اللہ ہمیں فتح عطا کرنا. اور جب فرمایا کہ رستے میں جا رہے تو فرما دور دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں, رش ہے کافی. بادشاہ سلامت نے کہا کہ وہ رش کس لیے ہے؟ کہا حضرت صاحب بادشاہ سلامت یہاں اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے, فرما نہ کسی کو کچھ لیتا ہے نہ ہی کچھ مانگتا ہے, بس اللہ اللہ کرتا ہے. لوگ آ کے دعائیں مانگتے ہیں, اسے دعا کے بارے میں کہتے ہیں, وہ ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. بادشاہ سلامت نے کہا اب اس طرح نہیں جائیں گے, اس اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں جائیں گے. کیا پتہ چلا ہمارے جو پہلے اسلاف تھے ان کا یہ عقیدہ تھا. آج کل کا جو عقیدہ ہے کہ جناب اس کی بارگاہ میں جاؤ گے شرک کرو گے, یہ اب کا عقیدہ ہے. جو ہمارے صالح لوگ تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ولی کی بارگاہ میں جائیں گے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا, اللہ کرم کرے گا. اب فرماتے بادشاہ گیا, بادشاہ فرمایا بادشاہ گیا, غار کے اندر انٹر ہوا. حضرت صاحب ہو رہی جناب نگاہیں نیچی کر کے بیٹھے ہیں. بادشاہ نے کہا ہوئے یار ہے کی گل, وقت دا بادشاہ دے سامنے آیا ہے تے نے آنکھ اٹھا کے ویکھیا بھی نہیں ہے, اگے ود کے جناب آیا بھی نہیں ہے, گلے بھی نہیں ملیا. وقت کا بادشاہ ہوں, سارا کچھ میرے پاس ہے, ہیرے جواہرات سب کچھ میرے پاس ہیں, رب کی نعمتیں میرے پاس ہیں, اتنے سما فرما کہ یہ محل میرے پاس ہے, یہ ساری رب کی طاقت میرے پاس ہے. اور فرما یہ چل کے نہیں آیا, اس نے آنکھ بھی نہیں اٹھائی. بادشاہ نے کہا یہ واقعی رب کا نیک بندہ ہے, یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. بادشاہ اس کے قریب آیا, سلام لی, مصافحہ کیا, بیٹھے. بادشاہ نے کہا حضرت صاحب آپ سے مل کے بڑا مزہ آیا, لطف آیا, دعا کرے میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں, اللہ مجھے فتح عطا فرما دے. حضرت صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا کر دے. جو بات کا مین پہلا اب وہاں آگے ہیں. انہوں نے کہا جب دعا مانگی, بادشاہ نے دعا کی, اب بادشاہ باہر جا رہا ہے. جب غار کے باہر جانے لگا نا, انہوں نے کہا حضرت صاحب واپس آ جاؤ, بادشاہ سلامت آپ واپس آ جاؤ. بادشاہ نے کہا کیا ہوا ہے, کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں, فرما آپ کو پتہ ہے اتنے سال پہلے آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں بے روپیہ ہوں, مجھے کوئی پہچان نہیں پاتا. بادشاہ نے کہا ہاں ابے تو وہ بندہ ہے؟ فرمایا ہاں میں وہی بندہ ہوں, میں وہی بندہ ہوں. بادشاہ نے کہا چل تیری بھی وہ کوشش, وہ تیری تمنا پوری ہوئی. اب جو میں نے کہا تھا کہ میں انعام دوں گا, بادشاہ نے اپنا ہار نکالا, اپنا فرما کو تاج اتار کے اس کے قدموں میں رکھا. اب یہاں سنیں گا جی, جب اس کے قدموں میں رکھا نا, بندہ کہنا حضرت صاحب نہ ہی تہاڈے ہار دی لوڑ ہے تے نہ ہی تہاڈے تاج دی لوڑ ہے. فرما نہیں لوڑ, لے جاؤ, واپس لے جاؤ. اور بادشاہ نے کہا تو اسی لیے یہ سارا کام کیا ہے, میں نے تجھے کہا تھا یہ انعام دوں گا, سب کچھ دوں گا.
उसने फरमाया हाँ हाँ मैंने कहा था लेकिन मुझे पता नहीं था, मैंने रब से दोस्ती नहीं थी लगाई। फरमा मतलब क्या? और फरमा हज़रत साहब अभी मैंने रूप धारा है, नकली वा बाबा बनया, मैं वाकई इखलास से नाल ही इत्थे बैठा, एवें ही बैठा हाँ कि बादशाह नूं मैं फरमा कि बादशाह नूं दा लगा लांगा। फरमा मैं भी दाढ़ी रखी जनाब, जुब्बा कुब्बा पा के बह गया। फरमा वेखो अल्लाह ने इन्नी इज्जत दी कि बादशाह का ताज मेरे कदमां च आ गया, बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया। अब सुनिएगा जी, उस बंदे ने कहा कि अगे मैं झूठी मूठी इबादत करन दिया, झूठा मूठा तेनू फरमा फ्रॉड लाने लई इन्ना कुछ कीता, तो फरमा तू सारा कुछ उतार के मेरे कदमां च रख लिया। वो मैं कहन दिया कि रब दी बारगाह च सच्ची तौबा करांगा, रब की अता करेगा, रब क्या क्या नेमत अता करेगा। भाई बात जो करने को है, हम अल्लाह वाले बंदे हैं, जो नेक बंदे हैं, साले बंदे हैं, जिनकी हम 11वीं शरीफ खाएंगे पकाएंगे बांट रहे हैं सुन रहे हैं, उनका भला क्या फरमान है? फरमाया गया अगर कोई बंदा, सुनिएगा जी ध्यान नाल, अगर कोई बंदा हवा में उड़ रहा हो, किधर ऊंची बोलो जरा, हवा में उड़ रहा हो, और फरमाया पानी समुंदर के ऊपर चल रहा हो, फरमा लेकिन सुन्नत का तारक हो, सुन्नत नहीं अपनान दिया, फरमा अल्लाह दा वली नहीं हो सकता, वो जाहल है। वो क्या है? उची बोलो वो क्या है? तो जड़ा कहना मैं दिल दी नमाज पढ़नी है जनाब, वो अल्लाह दा वली हो सकता है? बिल्कुल नहीं, वो झूठे हैं। आए हम ये याद करें, हम अल्लाह वालों की बारगाह में बैठेंगे, असी 1.5 किलो 2 किलो आम लेना, हम 2 किलो आम ओट टटोल के वेखीदा है, खुशबू आ रही कि नहीं जनाब, सोने आम बने जनाब, 1 नंबर आम ने 200 रुपये 300 रुपया खर्चे, हम टटोल के देखते हैं, या बस 2 किलो आम लें, हम चेक करके लेते हैं, और जब पीर की बारगाह में जाएं तो एवं पीर फाड़ लेता जनाब, फिर हम नहीं देखते ये वाकई पीर है कि नहीं, ये पीर है या पीड़ है। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी कारी साहब इंशाअल्लाह लामा साहब को दावत देंगे। माशाल्लाह जी, कारी बिलाल साहब ने बड़ी अच्छी ज़हन साजी की है। जनाब होरी ना ये वाक़या नकल करन तो बाद फरमाते होंदे हन, रूमी असर हकीम अब्दुल्लाई साहब फरमाते होंदे हन, यार बरूपियाँ होयो वो इन्ना देंदा है, तो जे रूप वाले बन जाइए फिर किन्ना दवे हैं, कि एक उन्हें रूप सिर्फ अपने उत्ते तारी कीता ही ना, रूप धारिया ते उन्होंने इन्ना नवाज दिता, बादशाह कह लगा तख्त भी ले लो, ताज भी ले लो, सारा कुछ ले लो, तो उन्हें कहा नहीं बरूपियों होयो इन्ना देना है, तो जे रूप वाले बन जाइए फिर किन्ना देगा। तो लिहाजा अपनियां गल्लां करन दे बजाय मैं हुण अलामा साहब नूं दावत देवांगा। अलामा साहब दा तारुफ है माशाअल्लाह, आप इत्थे सब्ज़ मंडी नहीं, न्यू सब्ज़ मंडी इमनाबाद रोड ते ओदी जिहड़ी मस्जिद है उहदे इमामो खतीब भी ने माशाअल्लाह, ठीक है ना, तो उत्थे माशाअल्लाह बड़ा ही अरसे तो फैज़ लुटा रहे ने, तो आलिम दीन ने, हाफिज़ कुरान ने, तो माशाअल्लाह इखलास वाले ने, ठीक है। अजकल दे जिस तरह हदीस पाक दे विच फरमाया गया है ना उलमा सू दे बारे विच कि दुनियादार उलमा, तो मेरा हुस्ने ज़ान ने कि अलामा साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हां मौलवियां विचों नहीं है, बल्कि उलमा हक दे विचों ने। अल्लाह पाक ने इन्हां दी ज़ुबान में तसीर भी रखी है। तो हुण मैं दावत देवांगा अलामा अब्दुल रसूल नक्शबंदी साहब नूं कि आप अपने मलफूजात दे नाल साडे कुलूबो ज़ान नूं मुनव्वर फरमान। उन्हां नूं दावत देण तो पहले एक दफ़ा भरपूर नारे का जवाब देना, ठीक है, भरपूर नाराए तकबीर। यार नहीं अजे विचों नहीं बंदे बोलते पे हैं, जरा घुट के नारा लाओ, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, हक चार यार, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत, माशाअल्लाह, लब्बैक, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथी ज़रा करीब आ जाओ।
تھوڑی جی مہربانی فرماؤ، قریب آ جان ذرا ساتھی، اگے اگے آ جاؤ، اور جڑے نوجوان میرے بھائی ٹیک لا کے بیٹھے نے ذرا تھوڑی جی مشقت کرن تے چست ہو کے ذرا بیٹھ جان۔ ماشاءاللہ پہلی دفعہ آپ لوگاں دی زیارت کرن دا اور آپ لوگاں دے نال چند لمحات اللہ اور اس دے رسول دی رضا دی خاطر گزارن دا موقع نصیب ہویا ہے۔ میرے محترم جناب قاری محمد بلال قادری صاحب، اللہ کریم انہوں سلامت رکھے، اور قاری محسن صاحب، انہاں دوواں ہستیاں دی بدولت میں عاجز آپ دے کول حاضر ہاں۔ انشاءاللہ العزیز کچھ سکھن سکھان والیاں ہی باتاں ہون گیاں چند، تے تسی تھوڑی جی ریکویسٹ ہے تواڈے اگے کہ جے اللہ پاک نے فضل فرمایا ٹائم کڈ کے آ گئے ہو تے تھوڑا جا توجہ دے نال ذرا گفتگو سن لینا، کیونکہ بڑی ضروری ہے۔ سمجھ لو جویں جسم دے اندر ریڑھ دی ہڈی ہے نا، ایویں ہی عقائد دی ضرورت و اہمیت انسان دی زندگی وچ اینی ہی زیادہ ہے جویں جسم وچ ریڑھ دی ہڈی ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب دا صدقہ ساڈا ایتھے بیٹھنا مالک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم۔ وفي مقام آخر وكونوا مع الصادقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا سواد العاذم، من شذ شذ في النار۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ذوق تے محبت نظر پڑھو، الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ
پڑھ لو مل کے. پڑھا ہے قدسیوں نے بھی عقیدہ زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل زبان مصطفیٰ سے ہم نے یہ پایا لقب واضح کہ اللہ دا فضل ہے ساڈا کیدا ہے کہ سانو جو ملے ہے مصطفیٰ دا بولو ہاں ذرا سارے مصطفیٰ دا تے اللہ دا فضل ہے سانو اے نا بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان ہی چوں عطا ہویا ہے. زبان مصطفیٰ سے ہم نے یہ پایا لقب واضح عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ. سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی. ہاں جی یہ اپنے دل چ بٹھا لو گل کیونکہ اس مہینے آلہ حضرت دا عرس بھی ہے نا. سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی. کوئی تجھ کو نہ بٹکائے بیگانہ اہل سنت کا. کوئی تجھ کو نہ بٹکائے بیگانہ کا. پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک حضور صاحب الاولاق حامی بے کساں غم گسار زماں تاجدار انبیاء میرے تے تواڈے لجپال آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام جملہ حاضرین و سامعین بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال قادری صاحب اور عزیزم جناب قاری محسن صاحب اور انہ دے دیگر اہل محبت اور اہل عقیدت. اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ سادہ تھے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات گرامی عاجز نو انہی کو بند کر چھوڑو. عاجز نو جس موضوع تے گفتگو کرن دا حکم ہویا ہے انتہائی حساس موضوع ہے
اور بڑی ضرورت اور اہمیت اس بات دی کہ انہاں چیزاں نو اپنے لوگاں تک پہنچایا جائے۔ خطبے دے اندر جڑیاں آیات مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط پڑھو ہاں سارے ذرا، ہر نمازی نماز وچ یہ دعا کردا ہے، یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا، وکھا نہیں۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت فرماندے نے یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا، کیونکہ ہو سکتا ہے تسی کسے نو راہ دسو، وکھاؤ تے صحیح، انہوں دسو پر وہ اتھے تک پہنچے ہی نہ۔ سمجھ آئی ہے کہ بندہ اجنبی ہوندہ ہے، راہ انہیں پوچھنا ہوندہ ہے تے فلانی جگہ تو فلانی روڈ تے جا کے چڑھ جانا، اس سیدھا راہ ہے، یہ وکھایا دسیا، ہو سکتا ہے کہ بندہ اتھے تک نہ پہنچے، پر اعلیٰ حضرت دی بصیرت تو قربان جائیے، اعلیٰ حضرت دی بصارت تو قربان جائیے۔ آپ عرض کر دینے یا اللہ سانو سیدھا رستہ چلا، سیدھے رستے تے کہ جدو تو ہی راہ تے جا کے چھاڑنا بھی ایتھوں چلنا شروع کر دیتے، اللہ دے فضل نال منزل تے پہنچ جانا۔ یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ حضرات گرامی دوسرے مقام تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ بھئی لوگوں کنہ دے نال ہو جاؤ جڑے سچے نے، جڑے بولو ہاں ذرا، جڑے ایدہ مطلب ہے خالق کائنات حضرت انسان نو دس رہا ہے بھئی بندیا خدا دیا سیدھا راہ اونا دا یا جڑے سچے نے، سیدھا راہ اونا دا یا جڑے اونا دے نال تو ٹور پو، پاویں تینوں نہیں پتا پر بے اونا دے نال گیا ٹور اونا دے پیچھے پیچھے پہ آتے انشاءاللہ منزل مقصود تے اونا تے پہنچن گئے تے پیچھے پیچھے تو بھی پہنچ جائیں گا۔ حضرات گرامی عقیدہ ایدے تے انشاءاللہ العزیز گفتگو کرانگا۔ عقیدہ کیا جاندہ ہے نظریے نو، سوچ نو، کنو کیا جاندہ ہے کہ کسے چیز دے بارے ساڑھا جو نظریہ ہے جو سوچ ہے انہوں کی کیا جائے گا عقیدہ، بالکل سادہ لفظ ہے۔ اللہ دے بارے ساڑھا کی نظریہ ہے او، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ساڑھا کی نظریہ ہونا چاہیے ہے او، اللہ دے نیک بندیاں دے بارے ساڑھا کی نظریہ ہونا چاہیے ہے، اور سرکار علیہ السلام دے صحابہ تے اہل بیت دے بارے ساڑھا کی نظریہ ہونا چاہیے ہے۔ انہوں آندے نے عقیدہ، عقیدہ کنوں آندے نے نظریہ نو، اور ایدہ لغوی معنی ہے اے عقد تو بنے ہیں، عقد آندے نے دوانوں ایک رشتے دے اندر بن دینا، ایدہ تمہیں عقدہ انہوں آندے نے گنڈ، کی آندے نے گنڈ، کہ اپنے آپ نو گرا لا کے کوٹ کے بن لینا تاکہ کوئی توانوں اپنے نال دوسرا لے کے نہ جا سکے، ایک دے ہو کے رہنا ہے دوجے دے نہیں بننا، اے وے عقیدہ۔ اور حضرات گرامی عقیدے دی اہمیت اور ضرورت کنی ہے سمجھو، مثال میں مثال دے کے سمجھانا، عقیدے دی مثال ہے ایک بی دی طرح، کی دی طرح بیج جنہوں اسی کہنے ہیں۔ ہن ایک کسان ہے، انہیں جناب عام طور تے جے پہلی وائی جاندی ہے 15 دنہ بعد مثال دینا پیا تے او ہفتے بعد واندہ ہے، کی کردہ ہے ہفتے بعد، تے پانی جتھے ایک لایا جاندہ ہے اتھے دو لاندہ پیا، ٹھیک ہے، تے جنابے والا کھاد جتھے ایک بوری پیندی پی اتھے دو پاندہ پیا ہے، پر انہیں پہلی چ بی کوئی نہیں پایا، پہلی چونے بی او نہیں پایا، پر انہیں واہ گوڈی کیتی ہوندہ ہے، پانی لائی ہوندہ ہے، تے کھاد پائی جاندہ ہے۔ میں چاچا ہی تو انہوں پوچھنا میرے باپ دی عمر دے دسو فصل کٹے گا کل نو، فصل اگنی کتوں سو،
کہ جڑا بی سی وہ تے پایا کوئی نہیں، بی تے پایا کوئی نہیں، پر اتلے کام بڑے چوکھے کیتے سو، کل نو فصل کٹے گا نہیں۔ کوئی سیاںا انہوں آکھے گا اوے بندے دیا پترا اے کام بعد دے نہیں، پہلے بی پا، پہلے کی کر، پہلی دے اندر او بی سوٹ، پھر کر دی گوڈی، پھر لا پانی، پھر سوٹ کھاد، تے پھر کر سپریاں، تے ایک وقت آئے گا تیری محنت دا مول پے گا، فصل بڑی سونی ہوئے گی جی میں مرضی کٹی۔ عقیدہ ہے بیج، اور نماز روزہ حج زکاتاں صوم صلاتاں اے بھی اتلے کام۔ عقیدہ ٹھیک نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں، تے اونج لوکی جے 5 پڑھ دے نے تے وہ 10 پڑھ دے ہیں، 10 پڑھ دے تے دن رات قرآن پڑھ دے، ذکر اذکار کر دے۔ میں تو انہوں پوچھاں گا کل قیامت والے دیڑے اے ساریاں چیزاں دا انہوں کوئی پھل ملے گا؟ بولو کیوں؟ کہ بھی پایا ہی نہیں، عقیدہ ہو دا ٹھیک ہی نہیں۔ دلیل کی ہے اللہ دا قرآن، آہا سبحان اللہ، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ قربان جائیے اللہ دے اسلوب بیان تو۔ آج جاندے نا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اوے بندے دیا پترا نماز بعد اچھی عقیدہ پہلے ہی۔ رب کہندہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے ایمان ہے، تو ایمان دا نا ہی عقیدہ ہے، ایمان دا نا ہی کی ہے عقیدہ۔ عقیدہ جڈا پکا ہوئے گا ایمان بھی اوڈا سچا ہوئے گا، عقیدہ جڈا پختہ ہوئے گا ایمان بھی اونا 24 کیرٹ سونے دی طرح چمکدا ہوئے گا۔ تے پر جے عقیدہ ہویا ڈاواں ڈول جی نے لایا گلی او دے نال ہی ٹور، تے پھر اگے گل کوئی نہیں بننی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، نہ ادھر کے نہے نہ ادھر کے رہے۔ دوں کشتیاں دا سوار کدی منزل تے سیانے آندے نے دوں گھراں دا پرونا کدی بولو رجیا ہی نہیں، کیونکہ ایک آندہ او دے کو کھا کے آیا ہوئے گا، تے مہمان ہوندہ بے زبان، تے جدو دوجے گھر جائے وہ آندہ نہیں ادھر کھا آیا، تے کی ہویا دوہاں گھراں چو وہ کھا۔ ایک کوئی خسم چنگا ہے، ایک کوئی عقیدہ پختہ، ایک کوئی نظریہ، ایک کوئی ارادہ، ایک کوئی سوچ، جو توانو دے چھڑیے پاہمیں پھر کوئی تتے توے تے بے کے توانو پھسلان دی کوشش کرے، او دے سر چ جتیاں مارو انہوں آکھو نہیں ایسا سننی کوئی نہیں تیری، اے پکا نظریات تے پکا رہنا۔ آج دا دور ہی بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے، کتے وہ جیلم دا کنجر ہے، کتے کوئی ہے، نو ماڈرن جڑا نا ماڈرن ہے، ماڈرنزم سانو لے کے بہ گئی ہے، ہر چیز ماڈرن ہونی چاہیے ٹھیک ہے، پر دین ماڈرن نہیں، دین وہی پرانا ہی چنگا ہے، دین پرانا ہی چنگا ہے، اور عقیدہ بھی پرانے لوکاں دا ہی چنگا ہے، وہی سچا عقیدہ ہے۔ تے حضرات گرامی مسئلہ ہی ہے وے کہ سانو لوکاں نو عقیدے اپنے دا پتہ ہی کوئی نہیں، خواہش ہر کسی دی ہے جنت جانا ہے، پر جنت نو راہ کیڑا جاندہ کوئی نہیں پتا، جنت نو راہ کیڑا جاندہ ہے کوئی نہیں پتا۔ ایسے واسطے کوئی اس ٹھیلے تے بیٹھا ہے بروپیا بن کے، کوئی اس چونک جو بیٹھا ہے بروپیا بن کے، تے ایدہ ارادہ چنگا ہے، انہیں آکھیا میں جانا ہے، پر انہوں پتا کوئی نہیں راہ کیڑا جاندہ ہے، انہیں آکھیا میرے کول آ جا، میرا ہی راہ سدھا ہی وہ دے کول بہ گیا۔ انہیں نہیں پوچھیا کہ یار جی دے کول میں بہنا پیا گلاں سننا پیا، آیا میں کسے اپنے مولوی نو کسے اپنے بڑے بندے نو یا گھر دے جڑے بڑے نے انہوں نے پوچھنا کہ اے جڑیاں گلاں نویاں نکلدیاں پیاں نے اج کل، اے کوئی چنگیاں نے یا پرانیاں چنگیاں سن؟ سمجھ آئی ہے بات ہی سمجھ آئی ہے؟ اس واسطے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ
आमनू अकीदा पहले ही, अकीदा पहले ठीक होवेगा तो फिर नमाज पढ़ेगा तो फायदा, फिर उधर रोज़ा रखेगा तो फायदा, फिर ज़कात देगा तो फायदा, फिर हज उमरा करेगा तो फायदा है। जे अकीदा ठीक नहीं थे किसी चीज़ का कोई फायदा। ये तू अंदाज़ा ला लो कि अकीदे की किड्डी ज़रूरत और अहमियत है। और दूसरी बात, मर के जो बंदा कबर च जाता है तो इम्तिहान होंदा कबर च। उलमा तशरीफ फरमान है, मैं तो तालब इलम जिहा बंदा, इन्होंने इज्जत दी है, मैं आजिज़ जिहा बंदा, 2-4 लफ्ज़ ही आउंदे ने, वो भी अद्धे पछदे। कबर च जिहड़ा इम्तिहान होना है वो कीदे दा होना सर हज़रत, किदा होना है, किदा? उत्थे नहीं वो पूछया जाना नमाज पढ़ी सी। हाँ जी, 3 सवाल ने। मन रब्बो का, हाँ भाई दस तेरा रब केड़ा है, किनू मनना है, बोत नू मनना है, अग नू मनना है, गाई नू मनना है, किनू मनना, दस जरा नखेड़ा हो जाए। आंदा ही रब्बी अल्लाह, मेरा रब। फरिश्ते आंदे ने बाकियां सारियां जमातां चों निकल गया, गोया कि अल्लाह नू मनण वाला है। हाँ हुण तू अल्लाह नू मनना है। हुण पुछने आ मां दीन का, दस भाई रब नू ते मनना है, दीन केड़ा ही? क्योंकि बड़े रब नू मनण वाले ने, दीन मुख्तलिफ ने। दस तेरा दीन केड़ा है? अल्लाह दे फजल नाल जे सरकार दी गुलामी दिल च पक्की रही ते ओथे गुनाहगार भी आखेगा दीन अल इस्लाम। मेरा दीन केड़ा है? बोलो जरा। ए याद करनियां गल्लां, मैनू सुर बड़ी चंगी लानी आउंदी है, पर मैं तुहानू कुछ गल्लां समझा रहा। दीन मेरा केड़ा है? इस्लाम। 2 सवाल हो गए, रब भी अल्लाह सू ते दीन भी, क्योंकि अल्लाह दे हाँ जिहड़ा पसंदीदा दीन है, इन्न दीना इंदल्लाहिल, अल्लाह दे हाँ जिहड़ा कबूल दीन है, काबिल कबूल है, वो जिहड़ा वो दीन है, ओहदा नाम इस्लाम है। हुण नखेड़ा हो गया, रब नू मनण वाला है, दीन दा इस्लाम है। हुण पुछो इहदा अकीदा किंज दा है? हाँ जी, ये है लाजमी सवाल। और प्रोफैसर साहब तशरीफ फरमान है, मास्टर साहब, मैं भी कोई दूजी तीजी नूं जा पढ़ा के पढ़ाना स्कूले जाके, तो जिहड़ा लाजमी सवाल होंदा है ना, भावें तालब इलम बाकी दसे दे दसे घर छड़े सवाल, तो लाजमी सवाल ना करे तो ਉਹਦੇ नंबर उन्होंने कोई नहीं मिलते। इंज ही गल है, लाजमी करना जरूरी है। वो करेगा तो नंबर मिलणगे, जे नहीं करेगा तो नंबर। ए जो 2 गल्लां हो गई तो जेन कहंदा ना दस छड़िया रब मेरा अल्लाह है, दीन मेरा इस्लाम है, तो खलासी हो जानी चाहिए सी ना, पर नहीं। ए सवाल है जिहदे ते छुटकारा मिलना है अकीदे दा। फरमाया मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हादर रजुल, हाँ जी, मा कुंता तकूलु, ये माजी इस्तिमरारी है, माजी इस्तिमरारी है। कुंता तकूलु और इस्तिमरार आमदन जिदे दे अंदर दवाम पाया जाए। हाँ जी, सारी जिंदगी जिन्नी गुजारी आ, 10 मुस्तफा दे बारे तेरा अकीदा की सी? हाँ जी, की आंदा रहा है? कुंता तकूलो, की आंदा रहा है? सारी जिंदगी की आंदा रहा है इस हस्ती दे बारे? मैं तुहानू पूछना, दलीलां सारियां पिछे यार। जे उत्थे फरिश्तियां ये सवाल किया, क्योंकि जो दुनिया ते कहना वो ही अगे आखना है। ये नहीं हो सकता कि दुनिया ते अकीदा गंदा होवे ते अगे ठीक नहीं। जो दुनिया ते आंदा रहा वो ही उत्थे आखेगा। तो जे फरिश्तियां आख्या 10 की आंदा रहा तो आखे मैं तो कहना हाँ नबी नू कंध दे पिछे दा भी नहीं पता। नबी तो माज़अल्लाह साढ़े तरह का ही बंदा है, वो भी साढ़े तरह खांदा पींदा सी, साढ़े तरह सौंदा सी, जागदा सी। ओहदे भी 2 हत्थ, साढ़े भी 2 ने, ओहदियां भी 2 अखां, साड़ियां भी 2 ने, ओहदे भी 2 अखां, साढ़े 2। लिहाजा नबी साढ़े जैसा ही है। नबी दे इलम इंज ही है, इन्हां ते शैतान नू इलम है, उन्हां नबी नू नहीं है, माज़अल्लाह। ठीक है, तो नबी तो मर के माज़अल्लाह मिट्टी च मिल गया सी। दलीलां सारियां पिछे। मैं तुहानू पूछना, क्योंकि हुजूर ने फरमाया तेरा दिल भी मुफ्ती है। हाँ, हर मसला मुफ्ती नू ना पूछन जाया कर, कदी तन्हाई च बह के दरूद पाक पढ़ के इनू भी पूछया कर। ए बड़ा वड्डा मुफ्ती है दिल।
تے اے میرا سوال ہے، اینو اپنے دل چ نوٹ کرنا ہے، کلیاں بہ کے تنہائی چ یہ گلاں سوچنیاں نے۔ اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کروڑ واری استغفر اللہ۔ اللہ سانو ایسا عقیدہ نہ دے جے قیامت والے دیہاڑے فرشتیاں قبر جے اے سوال کر لے تے میرا عقیدہ اے ہویا تے میری خلاصی ہوئے گی؟ بولو، انہاں کہنا شاباش، فرشتیاں آکھنا شاباش کہ بھئی بڑا سونا عقیدہ لے کے آیا، نہیں انہاں تے پا لینا لمیاں۔ انہاں کہا بھئی مان دیا پترا تو ابو جال دا ابو جال ہی رہے ہیں کہ اکھاں نہ ویکھ کے بھی آنکھیا سی اے میرے ورگا ہی ہے۔ تے بلال حبشی کتھوں ٹریا تے نسل دا نسلی نسبی غلام تے ابو جال ہاشمی تے قریشی تے سونا سرکھا تے علم دا جانن والا، انہیں ویکھیا یہ بھی دو کانی نے، میرے بھی دو نے، یہ بھی دو اکھاں میریاں بھی دو نے، اب میرے ورگا ہی ہے۔ پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منیا کہ یہ اللہ دا سچا رسول ہے۔ یہ بھاویں ویکھنے ساڈے ورگا نظر آوندا پر یہ ساڈے ورگا، بولو، ساڈے ورگا نہیں۔ حضرات گرامی اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دا جدوں وصال دا وقت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی بھی قبر میری ذرا واہ ڈونگی کڈنا، 5-6 فٹ، 6 فٹ ڈونگی قبر کرنا۔ عرض کیتی حضور کیوں؟ فرمایا سنیا نا، حدیثاں چ پڑھیا بھی ہے، سنیا بھی ہے کہ جدو بندہ جاندا ہے تے قبر چ مصطفیٰ آندے، قبر چ ساڈے نبی تشریف لے کے آندے، کاش کہ سانو اپنے مصطفیٰ نال سچی محبت ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار اور اللہ کریم ساڈے اینا میرے ملت دے نوجوانانو حضور دا سچا پیار نصیب فرما دے کہ اینا دے تصور اچ، خیال اچ، اینا دے ارادیاں دے اندر، اینا دے گمان دے اندر سرکار دی ذات ہوئے۔ یقین جانو جین دی بھی چاس آئے گی، مرن دی بھی چاس آئے گی۔ ذہن پاک، تصور پاک، دل پاک، خیال پاک، اللہ دے انوار و تجلیات برسن گے۔ اعلیٰ حضرت کو پوچھیا تے آپ نے فرمایا اس واسطے آنا پیاں کہ جدوں کل نو قبر سرکار نے آنا ہے نا تے میں اٹھ کے مصطفیٰ دا استقبال کرنا ہے۔ میں کی کرنا ہے؟ کھڑے ہو کے اپنی سرکار دا استقبال کرنا ہے۔ تے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت پیرائے دے اندر اس تصور نو نقل کیتا ہے اور آکے اعلیٰ حضرت فرماندے نے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد۔ ٹائم شارٹ ہے تو میں کہنا کچھ گلاں سکھ لئیے۔ تیرے عقیدہ انجدہ ہویا تو پھر فرشتیاں نے سینے نہ لانا کہ نہیں لانا؟ کیونکہ اے آجز دی گل یاد رکھ لیو، اللہ دے فضل نال جو سنی دا عقیدہ نا رب دے فرشتے دا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اللہ دے فرشتیاں دا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اللہ دے فضل نال جو آج دے اہل سنت و جماعت وال نہیں، یہ جڑے وال آندے نا انہاں چ وال لے، اہل سنت و جماعت حنفی تے بریلوی۔ اے ہن بڑا ایک سوال ہے، ماڈرن جڑے نے نا رہندے نے سوسائٹیاں دے اندر، انہوں نے پوچھا تسی کون؟ ہم مسلمان ہیں بس۔ کیاں؟ بولو کیاں؟ ساڈے تے سوال کیتا جاندا بھئی اللہ نے تہاڈا نام مسلمان رکھیا ہوا سماکم المسلمین،
اللہ نے تو تہاڈا نام مسلمان رکھا, تسی اگے چینج کر لیا, کوئی آندا حنفی ہے, کوئی آندا بریلوی ہے, کوئی اے کی ہے, رب دا نام تسی نہیں رکھتے بھئی. یہ دا جواب ہے وے کہ تانوں پھسلایا نہ جائے. اے مسلمان جڑا سانوں آکھیا گیا ہے نا, ایک کافراں دے مقابلے چ آکھیا گیا ہے کہ جدو کسے کافر نو تعارف کروانا پے گا نا, وہ پوچھے گا تو کون ہے, تے آکھاں گے اسی کون ہاں, بولو اسی کون ہاں, مسلمان. تے اے جڑی پہچان ہے نا, اے بزرگ بیٹھے نے, آج تو 40 50 60 سال پہلے اے کوئی ڈالڈے دا نام ہے سی دنیا چ بزرگوں. مائیاں سر تے بھی دیسی, کھانا بھی دیسی, چوری بھی دیسی دی. ادوں دیسی کیوں, ایک ہی کیوں ہوندا سی. ہن جدوں ڈالڈا آ گیا پھر اگوں کوثر بن گیا, کسان بن گیا, باسپتی, کرن, کیوں تے کی نام مختلف کیوں ہو گئے ہیں؟ کیوں تے ایک ہی سی دیسی. دیسی تو بعد جدوں مارکیٹ دے وچ نویں آئے نے نا, جدوں ایک ہی سی نا سچا, ادوں ایک ہی نا سی اودا, کی سی, دیسی. کیڑا سی؟ تے جدوں 2 نمبر آئے نا, پھر پہچان لئی رکھنا پہ گیا کسان, کوثر, کرن, تاکہ پتہ چل جائے اینا دی کوالٹی کچھ ٹھیک ہے. اے جڑا اسی ہون اپنے آپ نو کہنے ہیں نا اسی سنی ہاں, پھر حنفی ہاں, وہ بھی اپنے آپ نو آندے نے اسی سنی ہاں, وہ بھی آندے نے اسی سنی ہاں. کیوں کہ جدو تواڈے طرح دا بروپیا بن کے تواڈے وچ نہیں آنا, تسی اودے تے یقین کیویں کرنا ہے؟ پھر پہچان بنی جدو ڈالڈے واہ ہی ہو گئے نا, تے پھر آکھیا نہیں سنی, حنفی تے بریلی, تاکہ پہچان ہو جائے کہ اے آج دے دورے چ بھی اللہ دے فضل نال کٹر ہے, اے دے اندر کسے قسم دی امیزش نہیں, اے او دیسی کی ہو دی طرح ہی صاف تے ستھرا ہے. سمجھ آئی ہے؟ تے مسلمان آکھیا جاندہ ہے کافران دے مقابلے چ. تے ساڑی پہچان ہے جدو کسے بد مذہب دے نال ساڑا مقابلہ ہوئے تے تعارف کرایا جائے نا, تے عقیدہ الحمدللہ سی سنی بھی ہاں, انفی بھی ہاں, بریلوی بھی ہاں, تاکہ پتہ چل جائے اے او سچا مسلمان ہے جیدہ عقیدہ دودھ دی طرح ستھرا ہے. دودھیاں دے دودھ دی طرح نہیں, جیڑا ماج دے تارائیں چو نکل دا, وہ دے دودھ دی طرح خالص. ہاں جی حضرات گرامی, سمجھ آ گئی کہ رب کہندہ ہے عمل بعد اچنے عقیدہ پہلے دے. شیطان کنیاں کو نمازاں پڑھیاں سن, کنیاں ریاستاں کیتیاں سن, بڑا وڈا عابد اور زاہد سی, کتھو جلتر پین لتر کتھو پین انہوں, عقیدہ ٹھیک نہیں رہا. رب فرمایا اس جدو لی آدم, آدم نو سجدہ کرو, اللہ دا حکم ہے. اگوں اپنی عقل دوڑائی آندہ نہیں میں بہتر ہاں, ایدے نالوں کی ہاں بہتر ہاں, میں نہیں کرنا. اللہ فرمایا تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں, دفع ہو جا. کی ہو جا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. کہ قیامت تک جڑا بھی تیرا نام لے گا لعنتی لے کے تینوں بلائے گا, کیونکہ تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں. تے جنہاں نے سجدہ کیتا نا, ایک تے ایک کیتا شکرانے وچ, اللہ نے تے ایک کرن دا حکم دیتا سی, تے جبریل نے نال فرشتیاں نو لے کے دوجا کیتا اس گل دے شکرانے کہ یا اللہ تیرا فضل ہے, تو توفیق دیتی اسی کر لیا, تے دوجا اے دے شکرانے وچ کرنے پیا کہ جڑی تو تھانو توفیق دیتی. اللہ نو ادا اتنی پسند آئی, فرمایا قیامت تک ہر نماز تہاڈی یاد نو میں زندہ رکھاں گا. ہر رکعت وچ 2 سجدے. پتہ چلیا جڑا رب دی مان لے وہ کی ہے, کامیاب ہے. عقیدہ جدہ ٹھیک ہے وہ کی ہے, کامیاب ہے. ایک گل سمجھے چاہ گئی. حدیث پاک پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم. چیلنج ہے اس عاجز دا, ایک گل ذہن وچ رکھنی ہے, اللہ دا فضل ہے. حضور دے دور تو لے کے اج تک جاؤ سٹڈی کرو, تحقیق خود کرو, مطالعہ کرو, ریسرچ کرو. ہون تے بڑا آسان طریقہ نیٹ تے ریسرچ کرو اور ویکھو سرکار دے دور تو لے کے اج تک سب تو زیادہ بندے
جیڑا عمل حضور دے دور دے اندر سی اوہی، اور حضور دے دور تو لے کے آج تک جس تعلیم دے مطابق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضور دے صحابہ نے تعلیم دیتی، جے دے مطابق او عمل کر دے آئے نے، اللہ دا فضل ہے او حضور دے دور تو لے کے آج تک سب تو وڈی جماعت ہے، اور اس جماعت نو اہل سنت و جماعت آکھیا جاندا ہے۔ جاؤ تجزیہ کر لو، اے جڑیاں باندھ دیاں بولیاں نے ختم نہیں جائز، دعا نہیں منگنی، درود نہیں پڑھنا، اذان نہیں پڑھنی، صلاۃ نہیں پڑھنا، یہ نہیں کرنا، اے 400 سال پیچھے دا وجود ہی دکھا دو۔ ہاں جی چیلنج ہے، 400 سال تو پہلے کوئی ایک بندے دی گل ہے وہ کہ کسے ساڈے ایک بزرگ نے آکھیا کہ ختم نہیں پڑھنا، صلاۃ نہیں پڑھنا، دعا نہیں منگنی، کوئی ایک دکھا دو۔ نہیں، پتہ چلے اے گند بعد وچ آیا ہے، اے جڑا گند ہے اے بعد وچ آیا ہے، تے سانوں اوہی عقیدہ چنگا ہے جڑے حضور دے دور تو لے کے پہلے دا سی۔ حضور دے دور تو لے کے ہن تک الحمدللہ جڑے صحیح العقیدہ اور سچے مسلمان جدے تے کار بند رہے نے، اللہ دا فضل ہے اوہی عقیدہ جو آج دے سنیاں دا عقیدہ ہے۔ کیونکہ میری سرکار نے فرمایا اتبعوا سواد العظم، کہ جدوں تسی لوکاں دے اندر اختلاف دیکھو نا، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْإِخْتِلَافَ، کہ جدوں تسی لوگاں دے اندر اختلاف بولو ویکھو، کوئی آکھے چٹا، کوئی آکھے پیلا، کوئی آکھے کالا، کوئی آکھے لال ہے، کوئی آکھے ہرا ہے، تو تسی پریشان ہو جاؤ۔ تے حضور دا فرمان یاد رکھنا کہ زیادہ پریشان ہون دی لوڑ ہی نہیں۔ آ ویکھ لو کہ کیڑے لوگ نے جڑے ساریاں تو زیادہ ایک عمل تے جمع نے، کثرت دے نال کیڑے لوگ نے جڑے الحمدللہ ایک قسم دے عمل تے جمع نے، تے اللہ دا فضل ہے تانوں ہر پاسے سنی نظر آئے گا، ہر پاسے۔ اے جنیاں بھی کالیاں بھیڈاں نے نا، اے ساڈے سنیاں وچوں نکل کے گئیاں نے۔ اے بزرگ بیٹھے نے، آ ویکھ لو پہلے سارے سنی سن، ابا سنی، اگو 4 پتر نے، 4 ہی وکھرے، ایک چٹا، ایک نیلا، ایک لال، ایک کالا، انجی ہے۔ پیو تے جڑ تے کی سی؟ سنی، اگوں مختلف ہو گئے، پتہ چلے اب پیچھے جڑ ہی کوئی ہے، او کی ہے؟ سنی نے۔ آگو نویاں ہی جڑا نا انہاں نویں خسم کر لین تدے ذلیل ہوندے پے۔ اس واسطے سواد اعظم اللہ دا فضل ہے، اج دے اس پر فتن دور دے اندر بھی جدے تے کثرت دے نال لوگاں دا عمل ہے نا، درود پڑھنا، صلاۃ پڑھنا، نعتاں پڑھنا، ختم دیوانا، سرکار نو با اختیار مننا، اور سرکار نو حاضر و ناظر مننا، سرکار نو نور مننا، اور سرکار نو زندہ مننا، اللہ دا فضل ہے آج بھی انہاں دی تعداد سارے نالوں زیادہ ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی کہ عقیدہ ضروری ہے، پھر عقیدہ چنگا ضروری ہے، عقیدہ چنگا ضروری ہے۔ ہن اللہ دا قرآن، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوکاں نے آکھیا یا اللہ اسی ایمان لے کے آنے، اسی ایمان لے کے آنے، اسی ایمان لے کے آنے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا محبوبہ انہاں نو فرما دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، سونے ایمان لے آن دا دعویٰ تے کر دینے، انہاں نو آخ دے کہ تسی اونج دا ایمان لے کے آؤ جویں دا ابو بکر لے کے آیا ہے، اونج دا ایمان لے آؤ جویں دا عمر لے کے آیا ہے، اونج دا ایمان لے کے آؤ جویں دا عثمان تے علی لے کے آیا ہے۔ اگر تواڈا ایمان آندے نے عقیدے نو، ایمان آندے نے عقیدے نو، گویا کہ رب دسنا چاہندا ہے محبوبہ انہاں نو آخ دے اگر تواڈا عقیدہ ابو بکر عمر عثمان علی جیسا ہے فقد اہتدوا، پھر تسی کامیاب ہو،
پھر تسی کامیاب ہو۔ حضرات گرامی میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے اُتے سب تو وڈی جماعت دی پیروی کرنی لازم ہے، کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے جیڑی بکری اجڑوں وکھری ہو جائے انہوں بگیاڑ لے جاندے نے۔ اس واسطے میری سرکار نے فرمایا جماعت نہ چھڑنا۔ اے ویکھ لو تواڈے وچوں مشاہدہ کر لو، جنہاں نے رسی چھڈی ہے اہل سنت دی، جنہاں نے جماعت چھڈی ہے، کوئی کسے پاسے ٹر گیا، کوئی کسے پاسے ٹر گیا، کوئی کسے پاسے ٹر گیا ہے۔ اللہ دا فضل ہے جنہاں نے جماعت نو قائم رکھیا ہے، جنہاں نے جماعت دی سنگت اختیار کیتی ہے، کھا کے لوکی نویاں بولیاں بولن او ٹس تو مس نہیں ہوئے۔ اے نوجوان جڑے نے نا انہاں نوں میں ایک نصیحت کراں گا، بھاویں زمانہ تہاڈا نواں پر عقیدہ انج دا رکھو جویں پرانے بابیاں دا عقیدہ سی۔ اسی حدیث پاک پڑھدے پے ساں استاداں کول، تے استاد سبق پڑھاندے اندر ایک گل آ گئی کہ عقیدہ پہلے لوگاں دے مکان کچے ہوندے سن، عقیدہ بڑا پکا سی۔ آندے فیصلہ آبادوں ایک بابا جی بہ گئے، جٹ زمیندار، ساڈی زبان چ جٹ انہوں آندے جڑا بیچارہ سکولے نہ گیا ہوئے، لیکن یہ اندر توہین نہیں، جٹاں دی توہین نہیں، ایک ٹرم ہے کہ جٹ بھئی ہے جٹ بوٹ بندہ کی ہے کہ سکولے وغیرہ نہیں گیا۔ وہ بہ گئے بابا جی تے نال ایک اللہ خیر کرے او آ کے بہ گیا۔ او جناب والا جوں بیٹھا نا نال، اے الحمدللہ اے ساڑھے سنیاں نو ہی توفیق ہے، اے سنیے سن، اے خدا دی مانت ہے، اینو جتھے رکھ کے جاؤ اتھو آ کے چوک کے واپس لے جاؤ۔ اے نہیں ٹس تو مس ہوندا۔ اونا دا ایڈا جا بھی بچہ نا اونے آ کے تانوں ٹو کراندیاں رہنا ہے، تسی کتے بھی ٹر گئے، تسی سن، تسی نہیں بولنا۔ او بہ گیا، انہیں آکھیا بابا جی یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، بابا چپ۔ انہیں آکھیا ختم دعانا شرک ہے، بابا چپ۔ انہیں آکھیا صلاۃ و سلام پڑھنا شرک ہے، بابا چپ۔ انہیں آکھیا صدقے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، بابا۔ فیصلہ آبادوں ٹریا شیخو پورے تک، یہی بین سناندہ آیا ہے۔ بابا جدو گڈی تو لین لگا ہے نا، گڈی تو لین لگا تے بابا اونچی آواز نہ کہندا ہے صدقے یا رسول اللہ، کی آندا ہے؟ جدو بابا ایک گل کہہ کے تھلے اتریا نا تے انہیں پھاڑ لیا سر، انہیں آکھا خدایا اس قوم نو میں کیویں سمجھاواں گا کہ 2 گھنٹے لائے نے میں انہوں بین سنائی ہے پر انہوں اثر کوئی نہیں ہویا۔ استاد فرماندے نے انج دا عقیدہ رکھنا ہے کہ پاویں کوئی جنج دی مرضی بین سنائے تو انہوں نہیں، عقیدہ وہی چنگا جڑا پہلیاں لوگاں دا عقیدہ سی۔ اور چیلنج ہے پہلیاں لوکاں وچوں انج دیاں گلاں تسی بھی کھا دو، اسی بھی تواڈے نال دے ہی ہو جانے ہیں، اسی بھی تواڈے نال دے جاؤ۔ چیلنج ہے، کتاباں موجود نے، نیٹ تے موجود نے۔ آج دی کوئی گل جڑے یہ کردے نے، کوئی پرانے بندے دی کسے ایک دی کڈ کے لے آؤ جڑا صحیح بندہ ہوئے، نہیں ملے گی۔ ایک گند ہونا آ کے پیا ہے۔ عقیدہ ہونا چاہیے دا پرانا۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ اے جڑے ایمان لے کے آندے نے، انہوں نے فرمایا ایمان انج لے کے آؤ مینوں منو ہی میں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبانوں کلمہ پڑھنا کافی نہیں، مننا تے انج منو جی میں ابو بکر منیا ہے، مننا تے انج منو جی میں فاروق اعظم منیا ہے۔ اور ساریاں دی حالات زندگی تواڈے سامنے وے کتاباں مل دیاں نے۔ رب کعبہ دی قسم ہے کسے ایک صحابی دی زندگی وچوں کوئی ایک ایسا جملہ وکھا دو تسی کہ کسے صحابی آکھیا ہوئے کہ نبی میرے جیسا ہے، کسے صحابی آکھیا ہوئے کہ نبی نو کان دے پیچھے دا پتہ نہیں، کسے صحابی آکھیا ہوئے کہ نبی مار کے مٹی چ مل گیا۔ جاؤ ایک جملہ وکھا دو میں تہاڈا ہو جانا۔ جنہاں نے ہتھی دفنایا ہے وہ نہ نہیں آکھیا، کیوں کہ وہ سمجھ دے سن، وہ سمجھ دے سن۔ اس واسطے سنیو تو انہوں اپنے تڑے دا ہی نہیں پتا تے ویسے واسطے جنہیں لایا گلی ہو دے نال ہی۔ اس واسطے اے گلاں
سیکھنیاں ضروری اور لازمی نے. اللہ نے فرمایا کہ عقیدہ انج دا رکھنا جویں صحابہ دا ہے. ایک گل کر کے تے پھر اجازت, کیونکہ ٹائم مینوں آکھیا سی آدھا گھنٹہ تے گلاں وچ ہو گئے نے 40 منٹ. معذرت, جے تہاڈی اجازت ہے تے ایک گل سنا دواں تانوں, آکھو ذرا سبحان اللہ. حضرات گرامی خالق کائنات دا قرآن کہندا کہ ایمان انج لے کے آؤ جویں ابو بکر لے کے آئے, ایمان انج لے کے آؤ جویں فاروق اعظم لے کے آئے. گویا کہ رب فرماندا ہے قیامت تک آن والے مسلمان دا دعویٰ کرن والے بندیا, عقیدہ تیرا ہوویں دا ہونا چاہیے جویں صحابہ دا سی. عقیدہ تیرا ہوویں دا ہونا چاہیے جویں جناب والا فاروق اعظم دا سی, جویں عثمان غنی دا تے مولا علی دا سی. عقیدہ انج دا ہونا چاہیے جویں بلال حبشی تے جناب والا حضرت جناب والا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ انج دا عقیدہ تیرا ہونا چاہیے. حضرت امیر معاویہ جیسا تیرا عقیدہ ہونا چاہیے. حضرت بلال حبشی جیسا تیرا عقیدہ ہونا چاہیے. ہن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا کیسا عقیدہ ہے؟ اللہ دا فضل ہے, سنیا دا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ساڈے نبی نو با اختیار بنایا ہے. اللہ نے ساڈے نبی نو کی بنایا ہے؟ بولو ذرا سارے, اپنیاں گلاں چھڈ کے میری سنو. اللہ نے ساڈے نبی نو کی بنایا ہے؟ با اختیار. تے بے ایماناں دے جی دا نام محمد یا علی ہوئے, او کسے چیز دا مالک و مختار نہیں. کسے چیز دا مالک و مختار نہیں. کیسی گل ہے کہ آج دے دور دے اندر بھی سرکار, آج دے دور دے اندر بھی ایدے تے تصویر کی دی ہے؟ کی دی ہے؟ بولو ذرا سارے, کی دی تصویر ہے؟ محمد علی دی. ملا ایدے تو بغیر کوئی کام کرا کے دس, ایدے تو بغیر تو کوئی کام کروا کے دس جی اپنی ماں دیتا ہے. اوے اے محمد علی دے بغیر تیرا کام نہیں ہوندا تے جیدہ نام محمد یا علی ہوئے او کی ڈک پاور والے ہون گے. ہن سنو, اے ساڈا عقیدہ نہیں کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو با اختیار بنایا ہے. اے حضور دے صحابہ دا عقیدہ ہے. کیدا عقیدہ ہے؟ حضور دے. ہن جنت کون دیندا ہے؟ اللہ. انجی گل ہے, جنت کون دیندا ہے؟ تے جے مصطفیٰ دیون, جے مصطفیٰ دیون, خدا دی ہے نا جنت بنائی, پر دیندے مصطفیٰ نے. گویا کہ اللہ نے اختیار دیتا ہے نا مصطفیٰ نو کہ کملی والے آیا تے میری ہے پر نامے تیرے لا چھڑی ہے. اور بابا جی ادھو تک بندہ کوئی شے کسے نو دے سکتا جدو تک وہ دی ملکیت نہ ہوئے. بولو, وہ دی ملکیت نہ ہوئے دے سکتا ہے؟ پلاٹ بھی ادھو ہی دے گا جدو ملکیت ہوئے گا. گویا کہ رب دسنا چاہتا ہے لوکو جنت بنائی میں بھی پر ملکیت مصطفیٰ دے, نامے میں مصطفیٰ دے لا چھڑی. آخری گال, حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اکیلے بیٹھے نے, دل دے اندر خیال آیا کہ جدوں مر کے قبر جاواں گے پھر محشر دا دیہاڑا ہوئے گا. اللہ دے فضل دے نال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو اللہ کریم سانو جنت عطا فرمائے گا. جنت بھی درجات نے, پتہ نہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیڑے درجے تے ہون گے. جنت الفردوس جڑی سب تو اعلیٰ جنت, مصطفیٰ اتھے ہون گے. اسی غلام پتہ نہیں کیڑے درجے وچ ہوواں گے. دنیا تے جدوں دل کردا ہے مصطفیٰ دی زیارت کریے, دوڑ کے آئی دا سرکار دی بارگاہ وچ آ کے زیارت کر لئی دی ہے. جنت وچ کیویں زیارت کران گے؟ دل دے اندر سوال اٹھیا, سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گئے, عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کملی والے سوال نے بڑا پریشان کیتا ہے. محبوبہ میرے دل دی خواہش ہے. میری سرکار نے فرمایا سل ربیعہ, ربیعہ مانگتے صحیح کی منگنا ہے. عرض کیتی اسألک مرافقتک فی الجنہ,
کملی والے رب نے تینوں با اختیار بنایا ہے. میرے دل دی تمنا ہے جنت وچ جتھے تو اوویں نال نال غلام نو وی رکھ لئی. میری سرکار نے فرمایا جا ربیہ ہم نے تمہیں اپنی مرافقت موافقت اور اپنا قرب دے دیا جنت میں بھی. تو کسی شاعر نے آکھا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے قدر پانی دا اے بلبل جانے اتے صاف دماغاں والی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی. کہ صحابی دا تے عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ تے جنت بھی دے سکتے ہیں تے الحمدللہ اے تے عقیدہ ساڑھا ہے اور اے عقیدہ بریلی دے امام دا ہے بریلی دے تاجدار دا بھی عقیدہ ہے. اور اعلیٰ حضرت حضور دے اختیار اور کمالات اور سخاوت دی کس طرح گفتگو کر دے نے کیویں کمال قلم اٹھان دے نے. آخری بات تے گل ختم. آپ فرمان دے نے واہ کیا جو دو کرم ہے واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کہ تہاڈی بارگاہ چ جڑا جو بھی منگن آیا نا انہوں اگو نا انہوں وہ ملیا ہے. اور آپ فرماندے نے سبحان اللہ کڈا سونا کیدا ہے. آپ فرماندے نے نظر عشاق نبی ہے یہ میرا غرف غریب منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. آپ فرماندے ہیں جتھے محبوب تے محب دی بات ہوئے اتھے پھر تیر میر نہیں ہوندی. یہاں پھر اتھے محبت سچی نہیں جتھے تیر میرے اتھے محبت سچی نہیں. تے جتھے محبوب محب اتھے پھر تیرا میرا جو خدا دا ہے وہ مصطفیٰ دا ہے. فرق کہنا ہے کہ خدا نو کسے نہیں دیتا مصطفیٰ نو خدا نے دیتا ہے. اے فرق ہے. الحمدللہ پتہ چلیا اے انشاءاللہ العزیز پھر کسے نشست میں عرض کرانگا اعلیٰ حضرت تے گفتگو کرنے واسطے ایک علیحدہ نشست چاہی دی ہے اور انشاءاللہ کوشش کرانگا انہوں عرض کرانگا کہ تسی اس طرح دا کوئی سلسلہ رکھو انشاءاللہ میں حاضر ہوں رہاں گا تاکہ تانوں اپنے جڑے بنیادی عقائد نے نا انشاءاللہ انہاں دے حوالے نال میں تانوں انشاءاللہ کچھ اسباق اور کچھ سبق میں تانوں سنا سکاں. مالک اپنی بارگاہ دے اندر
میری عاجز دی حاضری نو قبول فرمائے اور جو کچھ عرض کیتا ہے دے اندر کمی بیشی اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ معاف فرمائے. یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحم پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ بے کسو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنے. ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سارے احباب بیٹھ جاؤ, تشریف رکھو. انشاءاللہ ہن دعا ہوئے گی. دعا تو بعد سارے دوست لنگر لے کے جائیو. تے بہت شکریہ سارے اہل محلہ دا. مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے جنہ جنہوں نے دعوت دیتی سارے تشریف لے کے آئے نے. اللہ تعالیٰ جنہ نے بھی اس محفل واسطے کوشش کیتی ہے, لنگر دا اہتمام کیتا, اللہ تعالیٰ ساریاں دے رزق دے وچ, کاروبار وچ, صحت دے وچ برکت عطا فرمائے. علامہ صاحب دعا کریں. تمامی احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص اولا خدوشی پڑھ کے ملت کرو.
آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک، یہاں پر بیٹھ کر جو ذکر و اذکار ہوا، مالک قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، سرکار کی ثنا خوانی کی گئی، عاجز نے جو ٹوٹے پھوٹے کلمات کہے، مالک حاضرین نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، درود و سلام پڑھا گیا، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سارے انتظام و انصرام میں کمی بیشی اپنے محبوب کا صدقہ معاف فرما۔ اس کا احصال ثواب خصوصاً بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں توفۃً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کے توسل سے آپ کے والدین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، تبع تابعین، تبع تابعات، تمام شہداء سلام، تمام سلاسل کے بزرگان دین، ان تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص یا اللہ پاک، خصوصاً بالخصوص اس ساری بزم کا اور اس سارے کلام کا ثواب محترم جناب بہادر صاحب مرحوم و مغفور، یا اللہ پاک جنہاں نے اس ادارے نو اور اس جگہ نو دین دی خدمت واسطے وقف کیتا، مالک انہاں دی روحاں نو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب دا صدقہ انہاں دی قبر دی منزل آسان فرما۔ یا اللہ پاک قبر نو تا حد نگاہ کو شادہ فرما۔ اپنے محبوب دا صدقہ مالک ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان اور شفاعت نصیب فرما۔ یقیناً یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، جب تک یہاں پر بچے بیٹھ کے اور بڑے بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، یقیناً ان کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ مالک ہم میں بھی ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مالک نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے لیے جن میرے بھائیوں نے، بزرگوں نے اہتمام کیا، جس بھی اعتبار سے حصہ ڈالا، یا اللہ پاک تجھے تیرے محبوب کا واسطہ تمام کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور تمام کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنا رات چگنی ترقی نصیب فرما، اور اس ادارے کے بانیان کو مالک اپنے محبوب کا صدقہ مزید خلوص اور مزید کوشش کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ پاک ان دونوں میرے بھائیوں کی زندگی میں، عمر میں، علم میں اضافہ فرما، اور ان کے ساتھ جو بھی بھائی خلوص کے ساتھ لگے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مالک اپنے محبوب کا صدقہ ان کی بھی قدم قدم پہ رہنمائی فرما، اور ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اہل محلہ نے بڑی محبت اور بڑے شوق سے اس محفل پاک میں شرکت کی۔ یا اللہ پاک جو سبق ان کو سنایا ہے، ہم تمام کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور مالک تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں صحیح عقیدے پہ مرتے دم تک کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح عقیدے پہ جینا نصیب فرما۔ اپنے بچوں کو بھی صحیح عقیدے کی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرما، اور مالک جو مدارس صحیح العقیدہ ہیں اور جو علماء صحیح العقیدہ ہیں، انہی کے پاس بیٹھنے کی اور انہی کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک حاضرین کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور میرے ان بھائیوں کے دلوں میں جو جو تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، مالک تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس محلے پہ اپنا فضل و کرم فرما، یہاں کے رہنے والوں کی خیر فرما، مالک ان کو دین سے، اپنے مذہب سے، اپنے مسلک سے محبت کی توفیق عطا فرما، اور بالخصوص سرکار کی سچی غلامی اور سرکار کی سچی وفاداری نصیب فرما۔ یا اللہ پاک تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں برے عقیدے اور بد عقیدگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر بن مانگے عطا فرما۔ مالک اس مہینے میں کثیر تعداد میں تیرے محبوبوں کے آراس ہوتے ہیں، مالک اپنے محبوب کا صدقہ ان تمام بزرگوں کی بارگاہ میں ہمارے اس ہدیوں کو قبول و منظور فرما، اور ان تمام کے فیضان سے ہم کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اعلیٰ حضرت نے جس طرح
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر پہرا دیا مالک، اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں ان کی تعلیمات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اعلیٰ حضرت کی فکر اپنانے کی توفیق عطا فرما، اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو یاد رکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، فکر اعلیٰ حضرت کے لیے، مشن اعلیٰ حضرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔